ہماری زندگیوں کو بدلنے کا نسخہ ہے؟ بدقسمتی سے قرآن میں درج عبادات کے متعلق احکامات پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، مگر انفرادی معاملات اور معاشرتی زندگی کے بارے میں احکامات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ایسا کیوں ہے اور اس کا حل بھی تجویز کریں۔ بات یہ ہے، ایک تو لفظ عبادت مس انڈرسٹوڈ ہے۔ عبادت کا مطلب ہے، اس کو سمجھایا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک جملے نے ان کے، مجھے تو وہیں سے سمجھ میں آئی۔ پوچھا کہ بہترین غلام کون سا ہے؟ تو اس عاشق رسول نے کہا کہ جس کی نظر مالک کے اشارے پہ ہو اور جس کے کان مالک کی آواز پہ ہو، وہ بہترین عبد ہے، وہ بہترین عبادت ہے۔ عبادت کیا ہے؟ فرما برداری یہ خداوند عبادت ہے۔ رسول اللہ کی فرما برداری عبادت ہے، اہل امر کی فرما برداری عبادت ہے، والدین کی فرما برداری عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، جہاد عبادت ہے۔ جو اللہ کرنے کو کہے وہ عبادت ہے، جو اللہ نہ کرنے کو کہے اس کا نہ کرنا عبادت ہے۔ معاملات کو پیچھے دھکیل دیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری امت بھی دھکیلی گئی۔ آج محروم امتوں میں ہم شامل ہیں، مایوس امتوں میں ہم شامل ہیں، دنیا میں تذلیل والی امتوں میں ہم شامل ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اخلاق کو پیچھے دھکیل دیا، معاملات کو پیچھے دھکیل دیا، حالانکہ دین بڑا آسان تھا، بڑا واضح تھا۔ تین چیزیں بالکل کامن تھیں، عقائد وہ درست ہونے چاہیے، عبادات وہ درست ہونی چاہیے، معاملات وہ درست ہونے چاہیے۔ یہ مکمل دین کا شیڈول ہے۔ جب آپ نے معاملات کو پیچھے چھوڑا، آپ میں اخلاقی گراوٹ آ گئی، ڈسپلن آپ میں سے محفوظ ہو گیا اور آپ کی تذلیل شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، دو لوگوں کو بہت اعلیٰ آپ نے قرار دیا۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ نہیں کہا جس کی نمازیں پوری ہیں، جس کے روزے پورے ہیں، جس کے حج پورے ہیں، یہ نہیں فرمایا، کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اچھائی کو جوڑا اخلاق کے ساتھ، یا تم میں سے وہ سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وہ بھی اخلاق کی بات ہے۔ اور فرمایا ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں، خود کو میرے آقا نے اس میں شمار کیا۔ آپ میں سے جو لوگ، اب ایک بات سمجھیے، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بتاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں فساد ہو رہا ہے کسی مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، اور کوئی شخص تم میں سے ایسا ہے جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے فساد کو مٹانے کے لیے، میں اسے جھولی میں لے کے جنت میں داخل کر دوں گا، ایسے پکڑ کے زبردستی جنت میں پھینک دوں گا۔ کسی اور کے لیے نہیں کہا، فساد کو روکنے والے کے لیے کہا، لڑائی کو روکنے والے کے لیے کہا، مقدمے بازی سے بچنے والے کے لیے کہا۔ سمجھیں کہ پیغمبر کیا پیغام دے رہے ہیں۔ فساد سے بچ جاؤ، جھگڑے سے بچ جاؤ۔ آخر زمانے کے بارے میں فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تیرا حق ادا نہ کیا جائے گا، کوئی تیرا حق ادا نہ کرے گا۔ تم یاد رکھنا، تم ان کا حق ادا کرتے رہنا اور اپنا حق اللہ پہ چھوڑ دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھوڑ دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نماز روزے نے ہماری کائنات کو بدلنا تھا، وہ ہمارے دن رات کو بھی نہیں بدل پا رہے۔ کتنا ہی نمازی ہو، اس کے رویے لالچ پہ ہیں، خوف پہ ہیں، ضد پہ ہیں، انا پہ ہیں، حسد پہ ہیں، غصے پہ ہیں، شدت پہ ہیں، بے صبری پہ ہیں۔ نماز نے اس کو فحش و منکر سے نہیں روکا، روزے نے تقویٰ نہیں دیا ان کو، زکوٰۃ نے ان کے مال کو پاک نہیں کیا، کیونکہ وہ قرآن کے کسی خاص حصے پہ عمل کر رہے ہیں، باقی قرآن کو تشنا چھوڑ دیا۔ قرآن تو اعمال سے، احکامات سے بھرا پڑا ہے۔ شیطان نے کیا کیا تھا
یہودیوں نے کیا کیا؟ ایک کہنا مان لینا، ایک چھوڑ دینا۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم شیطان اور یہودیوں کی نقل میں کرتے ہیں۔ آپ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دیے گئے، سمجھ لو اس بات کو، اسی سے بھید پالو۔ شیطان نے کہا جب تو نے مجھے کہا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا تو میں نے صرف تجھے ایک سجدہ کیا، اور جب تو نے آدم کا کہا تو میں نے مخلوق کو سجدہ نہیں کرنا۔ تو 2 سجدے کا حکم تھا، اس نے ایک کیا۔ آپ اسی لیے دونوں سجدے آپ سے کرائے جاتے ہیں کہ آپ شیطان کے گروہ سے آؤٹ ہو جائیں، 2 سجدے کر کے شیطان کے گروپ سے نکل جائیں، وڈرا ہو جائیں۔ اگر ایک رکعت میں ایک سجدہ کریں گے تو شیطان کے گناہ میں شریک ہوں گے اور شمار ہوں گے۔ اس لیے 2 سجدے دیے گئے کہ اللہ کی پوری ماننی ہے، ادھوری نہیں ماننی۔ کرنے کے کام کر لیے، نہ کرنے کے بھی کر لیے، پوری بات رب کی ماننی ہے۔ جو کرنے کو کہے وہ کرو، جو نہ کرنے کو کہے وہ نہ کرو، تب آپ کے 2 سجدے پورے ہوں گے۔ آدھے کام سے کام نہیں چلتا، وہ قرآن میں واضح کرتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادھورے کو اللہ قبول نہیں کرتا، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ ادھورا کام مت کریں، نہ یہودی بنے نہ شیطان بنے، وہ ادھورا کام کرتے۔